سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی خبر تو ناظرین یہ ہے کہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ بینچ میں کن کن ججز کو شامل کیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، کتنے رکنی بینچ بنا ہے اور کون سے اہم مقدمات کس تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، اس نقطے پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں کون سے نئے ججز لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے رجوع کر لیا ہے، لیکن یہ رجوع جو ہے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر بلے کے نشان کا جو مقدمہ ہے، جو سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ ہے، اس معاملے پر رجوع کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، کیسے رجوع کیا گیا ہے، رابطہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب۔ حسنات بھائی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ تو آج خبریں تو بڑی گرم ہیں، 3 بڑی اہم خبریں، 3 بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، تو کس خبر سے اپنے پوڈ کاسٹ کا ہم آغاز کریں؟ دیکھیں، یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے، کل جب جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس آئے اس کے بعد 6 تاریخ کی میٹنگ کے منٹس جاری ہو گئے کہ جی ہلچل چل رہی ہے، آئینی بینچز پہ کام جاری ہے، بینچ کے سربراہ نے میٹنگ کی ہے، اور آج جو ہے وہ میٹنگ، ویسے اندازہ تھا کہ جیسے محمد علی مظہر واپس آئیں گے تو پھر میٹنگ ہوگی، لیکن وہ میٹنگ سنا ہے کہ ٹیلی فونک ہی انہیں لیا گیا، جیسے جمال مندوخیل، جیسے امین الدین خان اور جیسے محمد علی مظہر، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اسی ہفتے سے ہی کام شروع کر دینا، اور اسی ہفتے سے بینچز، ایک بینچ بن گیا ہے 5 رکنی۔ اب 2 جج بیچ میں نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ایک جیسے محمد علی مظہر ہوں گے اور دوسرا آپ ہی بات کر رہے تھے کہ مے بی جیسے عائشہ ملک بیرون ملک جا رہی ہیں، وہ جی بالکل، باکو میں وہ پرائم منسٹر جس کلائمیٹ چینج کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی وہاں پر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی اسی سمٹ میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں۔ 15 نومبر کو ان کا سیشن ہے۔ پہلا سیشن جو ہے جس کو چیئر کریں گے منصور علی شاہ صاحب چیئر کر رہے ہیں۔ دوسرا سیشن جو ہے اس کے فوری بعد، جیسے منصور علی شاہ صاحب کا سیشن ختم ہوگا اس کے بعد پھر عائشہ ملک صاحبہ کا سیشن ہے۔ تو جو میں گیس ورک کر رہا ہوں ابھی تک، کیونکہ جج کے نام تو سامنے نہیں آئے، ایک تو محمد علی مظہر صاحب یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں، دوسرے عائشہ ملک صاحبہ کل وہ باکو روانہ ہو رہی ہیں، آذربائیجان روانہ ہو رہی ہیں، تو ان کو نکال کے اگر ہم باقی بینچ دیکھیں تو امین الدین خان صاحب سربراہ بنیں گے، اور ہر صوبے سے لینا ہے۔ ویسے یہ دیکھیں نا کہ اب جو بینچ ہے بننا ہے کانسٹیٹیوشن، اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کمیٹی نے کہ ہر صوبے سے ایک جج لینا ہے پریفریبلی۔ اب اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو جیسے محمد علی مظہر نہیں ہے تو جیسے حسن رضوی ہوں گے، اور جیسے عائشہ ملک نہیں ہے تو جیسے امین الدین خان پنجاب سے ہوں گے۔ دوسری مصالحت ہلالی صاحبہ کے پی کے سے ہو جائیں گے، باقی 2 ججز لگتا ہے پھر وہ بلوچستان سے ہی آئیں گے۔ ایک تو بلوچستان سے، وہ دونوں جسٹس نعیم افغان اور جسٹس جمال مندوخیل۔ یہ آپ نے جو حسنات صاحب بات میں شروع میں کی کہ کل منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے، تو کیا اس سے میں یہ سمجھوں کہ منصور علی شاہ صاحب نے آئینی بینچ کو آگے لگا لیا اپنے؟ نہیں، وہ یہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کے بعد ہلچل چلی ہے جو بھی اس کے پیچھے۔ لیکن ایک بات ایسے ہے کہ جو بات ہو رہی تھی وہ باہر نہیں آ رہی تھی، کل منٹس آ گئے، آج یہ خبر بھی نکلی کہ جو وہ میٹنگ ہو گئی، اور اسی ہفتے جو ہے وہ کچھ کیسز کی سماعت ہے، مے بی شام تک آپ ہمارے پاس ڈیٹیل بھی آ جائے کہ کون کون سے کیسز ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو سب سے اہم کیس ہے، جو جس پہ سب کی نظریں ہیں، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پٹیشن، 26ویں آئینی ترمیم وہ نہیں لگ رہا، وہ 7 ججز 26ویں آئینی ترمیم والا تو نہیں لگ رہا، وہ تو محمد علی مظہر صاحب کراچی سے آئیں گے تبھی لگے گا، لیکن کیا فوجی عدالتوں والا لگے گا؟ وہ بھی اس کے لیے بھی 6 ججز دستیاب ہونے چاہیے، مطلب 5 جج کا نہیں ہے، وہ انٹرا کورٹ اپیل ہے نا، انٹرا کورٹ اپیل ہے، کم از کم 6 جج ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 5 نہیں سن سکتے۔ ویسے وہ یہ جو 7 جج ہیں، ان میں آپ دیکھیں تو صرف جیسے عائشہ ملک کے علاوہ یہ دوسرے ججز کسی نہ کسی طرح آئی سی انہوں نے سنا ہے، جس سے مسرت ہلالی، کیونکہ وہ علیل ہو گئی تھی،
وہ بیچ میں سے بینچ سے پھر تو عائشہ ملک صاحبہ تو اس بینچ میں بھی اس مین میں تھی، مین میں بھی. اس کے علاوہ 6 جج اویلیبل ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ جو اس ہفتے جو کیس ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب بھی کوئی کیس لگے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ججز کے ریمارکس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ورکنگ ہوگی آئینی بینچ کی. پھر یہ ہے کہ نوٹس ہوں گے. اس میں اب دیکھنا ہے کہ ایک تو 200 کیس جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن پینڈنگ ہے، کیا ان میں سے کوئی ٹیک اپ ہوں گی؟ کون سے کیس؟ اب کئی ایسے کیس ہوا ہے شاید حسنات ملک صاحب، جو خبر اس میں دوسری خبر یہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو پہلے والے کیسز پڑے ہیں ان سے جو ہے وہ مقدمات کی فکسیشن کا مطلب فکسیشن شروع کی جائے گی اور پھر ہر کیس جو ہے اپنے نمبر پہ سنا جائے گا. لیکن اس میں جو میرے خیال سے جو ایک اور چیز آئے گی کہ اگر کسی کانسٹیٹیوشن پٹیشن کے ساتھ ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن آ جاتی ہے تو پھر قانونی طور پہ باؤنڈ ہوں گے کہ آپ نے اس کیس کو بھی 14 دن کے اندر فکس کرنا ہے. لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ پروبیبلی کون سے اہم مقدمات ہو سکتے ہیں؟ 2 کیس تو ایک تو میں نے بتا دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں لگ رہی، وہ اگلے ہفتے لگ سکتی ہے. اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں فوجی عدالتوں والا 9 مئی والا وہ آپ نے بتا دیا کہ اس میں 6 ججز چاہیے، لیکن فی الحال وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہا. بھی کیا پتا اس میں ویسے لگا دیں، لیکن اتنی جلدی وہ کیس اس کے لیے. اب آڈیو لیکس کا کیس ہے، اس حوالے سے لارجر بینچ آپ کو یاد ہے 5 رکنی بنا تھا، ایک وہ کیس ہے. اس کے علاوہ جسٹس قاضی فیصل نے جانے سے پہلے کچھ لارجر بینچز بنائے تھے کچھ ایشوز پہ، وہ کیسز پھر لگے نہیں تھے. لیکن ان میں سب سے جو مشہور کیس وہ تو یہ آڈیو لیکس کا ہی تھا. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کب جو ہے وہ یہ یعنی کل کا دن ہے ورکنگ اور بدھ جمعرات جمعہ، ان 3 دنوں میں کسی دن لارجر بینچ بیٹھے گا. اب لارجر بینچ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ 11 کے بعد بیٹھیں گے، 1 کے بعد 14 کو بیٹھ رہے ہیں. اچھا 14 کو بیٹھ رہے ہیں. اچھا یہ جو ابھی آج جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق 14 نومبر سے کانسٹیٹیوشن بینچ اپنی جمعرات کو ورکنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے. اور جمعرات کے روز ایک تیسری خبر جو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو ابھی 14 کے لیے بینچ بنا ہے نا، 14 کو ہو سکتا ہے کہ اور بھی اجلاس ہو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، اور اس میں پھر اگلے ہفتے کی فکسیشن کا شاید فیصلہ کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کمیٹی اجلاس میں اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہو، لیکن دوسری کمیٹی کا اجلاس بھی جو ہے. لیکن ایک بات ہے، ویسے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس ہفتے پھر وہی بات ہے، کریڈٹ تو منصور علی شاہ صاحب کے کل ریمارکس کو جاتا ہے. اتنی جلدی جو ہے کہ ساتھ ہی جو ہے وہ لگ گئے. ابھی 1 ممبر تھے نہیں، لیکن 5 رکنی بینچ بھی بن گیا ہے. کم از کم آسرا ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی جج اویلیبل ہے. اور جج ملک صاحب یہ جو آپ منصور علی شاہ صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں، تو پھر اس جو کیسز لگیں گے اس بینچ کے سامنے، اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کا کریڈٹ بھی، فیصلہ جو بھی ہوا اس کا کریڈٹ بھی پھر آپ منصور علی شاہ صاحب کو دیجیے گا. اور کرٹیسزم کرنا ہوا تو پھر منصور علی شاہ صاحب پہ کیجیے گا، پھر امین الدین خان صاحب پہ نہ کیجیے گا. اس کا تو نہیں، دیکھیں سپر چیف جسٹس ہیں اس وقت امین الدین. کیسے سپر، کیسے ہیں، دیکھیں کیسے سپر ہو گئے؟ میں یہ اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں، سپر نہیں ہے. دیکھیں سپر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب. یحییٰ افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیونکہ کل تو وہ تھے چیمبر پر، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھتے. وہ کبھی ایک چیمبر میں جا کے ذرا گپ لگائی ایک جج صاحب کے ساتھ، دوسرے جج کے ساتھ، کبھی کسی سٹاف یعنی IT ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے. ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو اس وقت یونٹی ہے وہ بڑی ہے. اگر بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جی کہ یہ جو 2 جج سپر سیٹ ہو گئے ہیں پھر کوئی گروپنگ ہے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ فریکوینٹلی جیسے منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی جا رہے ہیں اور دوسرے ججز کے چیمبر میں بھی جاتے ہیں. اور وہ کوئی بھی بات ہو، بجائے اس کے کہ جج صاحب کو خود اپنے پاس بلائیں، وہ ججز کے پاس خود جاتے ہیں. تو یہ بڑی ویسے خوشائن بات ہے. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حضرات ملک صاحب اصل بات کو آپ گول کر گئے، جو میں نے آپ کو چیلنج کیا کہ آپ ثابت کریں کہ امین الدین خان کیسے سپر چیف جسٹس ہیں. امین الدین خان ان کے پاس صرف مقدمات کی ایک کیٹیگری ہے اور وہی نیشنل، وہی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کو کوئی درجن بھر کیٹیگری سپریم کورٹ کے مقدمات کی ملیں گے جس کے مقدمات کی فکسیشن کا فیصلہ یحییٰ افریدی صاحب نے کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی سربراہی بھی یحییٰ افریدی صاحب نے کرنی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی سربراہی بھی انہوں نے کرنی ہے. یہ اجلاس بھی انہوں نے بلانے ہیں. ATC عدالتوں کے انتظامی ججز کے اجلاس بھی انہوں نے بلانے ہیں. لا کمیشن کے اجلاس کی صدارت بھی انہوں نے کرنی ہے. تو سپر چیف جسٹس ابھی بھی یحییٰ افریدی صاحب ہیں. سپر چیف اس وجہ سے کہ جن کیسز سے نیشنل پالیٹکس میں کوئی رد و بدل ہونی ہے، شیپ ہونا ہے، جس کے کیسز کا جی فیٹ ہے وہ ہماری جو پالیٹکس ہے اس کا اثر ہے.
ان کیسز کا ڈیسیجن کہ وہ کیس کب لگنے ہیں, کون سا کیس لگنا ہے, کتنے ججز کا بینچ ہونا ہے, یہ امین الدین خان صاحب نے کرنا ہے. دیکھیں جو لیگیسی ہوتی ہے نا کسی چیف جسٹس کی, ہم نے دیکھی ہے 6-7 چیف جسٹس کی, اس میں وہ کیسز نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ جو آپ بتا رہے ہیں, وہ یہ ہوتے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز, پولیٹیکل نیچر کے کیسز, جن میں یعنی جس کی کانسیکوینس بہت ہوتے ہیں, امپلیکیشن بہت ہوتی ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں شاید جو آپ کریڈٹ دے رہے تھے پھر منصور علی شاہ صاحب کو کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے, مطلب ان آج جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تو شاید پھر کہیں نہ کہیں وہ دل میں ایک چاہ ہوتی ہے نا کہ یہ مقدمات میرے سامنے. دیکھیں ہر جج کی خواہش ہوتی ہے, میرا خیال ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہر جج کی خواہش ہوتی ہے کہ جورسپروڈنس سے والو, لیکن یہ ڈبل ایج سورڈ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں نا کئی دفعہ جس طرح آپ کئی ہائر پروفائل کیس میں تھوڑا سا فیصلہ ایسا کرتے ہیں تو موسٹ کنٹروورشل بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو یعنی بہت زیادہ کرٹیسزم آتا ہے, جیسے 63 میں منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے, یا اور کئی کنٹروورشل ہو گئے کئی. تو ہائی پروفائل کیسز میں کرٹیسزم بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ ڈویژن ہوتی ہے پولیٹیکل, جس فریق کے مخالف ہوئے گا فیصلہ وہ تو فریق پھر جو ہے وہ تنقید کرے گا. اور بتائیں, آپ کا فیوریٹ ٹاپک لے آتے ہیں. ہاں جی, کون کون سے ججز سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں لگنے جا رہے ہیں؟ سنا ہے کوئی شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہے وکلا کے ناموں کی. دیکھیں یہ تو جوڈیشل کمیشن جب سے اس نے ورکنگ شروع کی تو پہلی دفعہ ایگزیکٹو, خاص کر سیاسی جماعتیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور بار, ان کو کافی حصہ امید ہے کہ ہمیں ملے گا. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ بھی دیکھتے تھے, ججز, سینئر ججز کے کوئی چیمبر فیلو, کوئی بھتیجا بھانجا, کوئی کسی طرح سے جج لگتے تھے ہائی کورٹ. آپ کو اب ان پہ اعتراض نہیں تھا, ان پہ اعتراض ہے کہ ایگزیکٹو جج لگا رہی ہے, کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں, میں تو فیور میں ہوں کہ پولیٹیکل اوپینیٹو ججز ہوں. اگر جس سے بابر ستار لگے, آپ کو پتہ ہے عمران خان نے مخالفت کی پی ٹی آئی نے, اب وہ گنگا رہے ہیں, کیونکہ ایسے ججز جو ہیں ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. جب سول لبرٹیز کا ایشو آئے گا, کسی کے کوئی معاملہ آئے گا, جب بھی مشکل آئے گی, کہ پاکستان میں تو گھڑی چینج ہوتی رہتی ہے, تو پھر ایسے ججز کی یاد آتی ہے. تو میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی سیویاں لینی شروع ہو گئی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ بار کا الیکشن تھا, اس میں بھی بڑے لارے لپے لگے کہ جی آپ کو جج یہ وہ 40 سال ایج کر دی گئی, وہ 45 سے 40 جج کی لمیٹڈ جو منیمم ایج ہے. تو ینگ لاٹ کافی ایسی موجود ہے جو میرے خیال میں وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ میں اب 25 سیٹیں خالی ہیں, وہاں سنا ہے کہ سیویاں اکٹھی ہو رہی ہیں. لیکن مجھے ایک سینئر یعنی ایک ایکٹیو وکیل جو بڑا, جس کے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چیف جج ہوں گے لاہور ہائی, وہ کہتے ہیں میں نہیں بنوں گا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس قسم کی سیویاں جا رہی ہیں, جس قسم کے نام آ رہے ہیں, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر کیا یہ جو بجائے اس کے کہ کمپیٹنسی. ایک اور بھی نوجوان وکیل نے انکار کیا. اچھا, اس نے کہا جی میں نے بھی وکالت کرنی ہے, وہ ججی میں بیٹھ کے کیا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, جو میڈیا پہ چلتا ہے, اس کے بعد جج بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے. میری وکالت بڑی اچھی ہے, میں اس سے بہت پیسے کما لیتا ہوں. اس نے بھی انکار کیا. اچھا, اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سیٹیں خالی, اطلاعات ہیں کہ 15 نام شارٹ لسٹ ہو چکے. اچھا, سپریم کورٹ میں آپ بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں اب اسلام آباد میں تو 5ویں سیٹ تب خالی ہوگی نا میرے خیال میں, اس وقت 8 ہیں. نہیں, اس سے پہلے 2 سیٹیں تھی نا, جس ستر من اللہ. سر دیکھیں 6 ججز کا خط آیا تھا, اس میں ایک ہو گئے عامر فاروق صاحب جی, اور ایک ہو گئے گلحسن صاحب, وہ اس میں شامل نہیں تھے اس خط میں. تو 8 ججز موجود ہیں. جی, تو کتنی ہے؟ 10 ہے, 10 ہے, 9 ہے, 12 کر دی نا. نہیں, پہلے کتنی تھی؟ پہلے میرے خیال 9 کی تھی, پہلے 9 کی تھی, 3 کا اضافہ کر دیا ہے. اب اگر ہائی کورٹ سے کوئی جج ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پیچھے پھر 5 آپ کو نئے لگانے. سنا ہے کہ وہاں 5 کا ہو رہا ہے, 5 سیٹوں پہ بات. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 5 کا ہی ہو رہا ہے, اور اس کے لیے 15 نام شارٹ لسٹ ہے, ہر کوئی تیار. سپریم کورٹ کے لیے 34 سیٹیں رکھ دی گئی ہیں, اسٹرینتھ بنا دی گئی ہے, اور اب اس وقت 16 ہے میرا خیال ہے. قاضی فیصل 16 کتنے رہ گئے؟ یعنی 18 سیٹیں ہیں. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جی ڈیسائیڈ یہ ہو رہا ہے کہ ایک اسلام آباد سے لیے جائے, اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو اسلام آباد سے لینا ہے. بڑے عرصے سے لارا لپا لگاتا ہے. اچھا, ایک اور خبر بھی ہے اسناد صاحب, بڑا اس میں ایک نا کو انسیڈنٹ بھی ہے. وہ جو کچھ تحریک انصاف قاضی فائصہ کے خلاف کرنا چاہ رہی تھی نا, وہ ریفرنس ان کے خلاف آیا, وہ ریفرنس کا لدم قرار ہوا, پھر نظر ثانی کی درخواست آئی قاضی فائصہ صاحب کی, ان کی اہلیہ کی ایکسیپٹ کر لی گئی. اس نظر ثانی کی درخواست پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا, اس پر حکومت نے کیوریٹو ریویو فائل کیا. نہیں, میں لیکن ایک آخری پوائنٹ میرا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر صوبے سے 2 جج لیے جائیں گے. اب
25 تعداد ہوگی, 34 نہیں ہوگی. 34 کس کی خواہش پہ ہوئی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خواہش. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو اسٹرینتھ اپروو ہوئی تھی وہ 25 کی ہوئی تھی. پھر یکدم جب بل اپروو ہوا, ایکٹ بنا, وہ 34 کا ہوا. وہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی. اچھا, اب ہر صوبے سے 2 لیے جائیں گے. پیپلز پارٹی ایک وفاق سے آئے گا, پھر ایک وفاق سے لیا جائے گا, تو پھر پورے ہو جائیں گے 25. 9 پورے ہو جائیں. ہاں, اب اس میں پیپلز پارٹی کی یہ بھی ہے کہ ایک ذرا سندھی بولنے والا بھی ہو. ہاں, کیونکہ سارے جو ہیں وہ ایک آدھ ہو, لیکن میں بھی زیادہ چانس ہے میں بھی جسٹس کے آغا کو بھی سپریم کورٹ لے آیا جائے کہ اس پہ بھی سارے مطمئن ہوں. تو کے آغا صاحب تھے نا, وہ سندھ ہائی کورٹ, تو ان کا نام بھی ویسے چلتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی فائنل نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت جوڈیشل کمیشن میں کانسٹیٹیوشن بینچز کے بعد جو لیگل ونگز ہیں سیاسی جماعتوں کے, وہ ایک کام پہ لگی ہیں کہ سیویاں لو, جج بناؤ, اور ان کے حصہ بڑھاؤ. امتحان میں ڈالنا چاہ رہا ہوں نا جی, کیونکہ اب اگلی بات جو میں کر رہا تھا, جو امتحان میں ڈالنا چاہ رہا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت نے قاضی فائزہ کے حق میں آئے فیصلے پر کیوریٹیو ریویو فائل کیا, یعنی دوسری نظر ثانی کی درخواست دائر کی. یہ جو پی ٹی آئی کا فیصلہ قاضی فائزہ صاحب اور مسرت طلالی صاحبہ نے, محمد علی مدر صاحب نے کیا, 13 جنوری والا انٹرا پارٹی الیکشن جسے بلے کے نشان والا فیصلہ بھی کہتے ہیں, اس پہ نظر ثانی تو تحریک انصاف کی خارج ہو چکی ہے. بالکل. اب پھر اسی روایت کو تحریک انصاف نے زندہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف دوسری نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے دائر کی ہے. اب یہ بڑے بڑے قانون دان پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں, کیا یہ قابل سماعت ہے ایسے کہ آپ اس قسم کی پٹیشن لیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ رجسٹرار آفس ہی آبجیکشن لگا دے گا. کوریٹیو ریویو کا ہمارے پاکستان کی جورسپروڈنس میں کوئی ہے نہیں, سیدھی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ بندیال صاحب نے جب وہ آرڈر لکھا تھا نا چیمبر میں, اس میں لکھا تھا جی کوریٹیو سو موٹو ہم لے سکتے ہیں, کہ ریویو سو موٹو کی ایک دفعہ ریویو ریجیکٹ ہو جائے تو سو موٹو لے کے ہم ریویزٹ کر سکتے ہیں, لیکن کوریٹیو ریویو کا کوئی کنسیپٹ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اکیڈیمک ایکسرسائز. دوسری بات یہ کہ 13 جنوری کا فیصلہ ہو گیا, جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کیا, اب میرا خیال ہے کہ اس میں اب لکیر پیٹنے والی بات ہے, کوئی اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے. یہ رجسٹرار آفس کے آبجیکشن لگیں گے, آبجیکشن پہ اعتراض آئے گا, اور یہ آبجیکشن سسٹین رہیں گے میرا خیال ہے. باقی یہ ہے کہ قومی خزانہ میں ریویو جب فائل ہوتا ہے نا, ایک سیاسی سٹنٹ ہے, آپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی سٹنٹ ہے. میں تو اس کو سیاسی سٹنٹ ہی کہوں گا, کیونکہ جس بات کی قانون اجازت نہیں دیتا آپ اس قسم کی درخواستیں لاتے. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو انڈر پریشر لانے کا یہ ہتھ کنڈا بھی ہو. نہیں, وہ دیکھیں انڈر پریشر سے دیکھیں ایک چیز ہوئی نا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے, ان میں محمد علی مظہر صاحب کے مائنس 7 ججز نے سوالات اٹھا دیے تھے جنوری 13 کے فیصلے. انہوں نے کہا جی جب الیکٹورل پروگرام شروع ہو گیا سارا کچھ, آپ جس دن نشان ہونے تھے اس دن رات کو 11 بجے فیصلہ دے رہے ہیں. سر وہ تو سوال اب پھر آپ نے, ہم کلوز کرنے جا رہے تھے, ایک کم لمبا ہو جاتے اسناد صاحب, دیکھنا 7 ججہ نے لیفٹ کر لو, لیفٹ اوور کر دیتے ہیں. وہ سوال اٹھائے تھے پروسیڈنگ میں, لیکن ججمنٹ میں, ڈیٹیل ججمنٹ میں کچھ نہیں لکھا تھا. اس پہ کبھی دوبارہ ٹاپک آ جائے گا. وہ اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے, یہ ان کا یہ تھا کہ جی لارجر بینچ بنے, یہ وہ ساری چیزیں. لیکن اب ایک جوڈیشل آرڈر آ چکا ہے. میرا خیال ہے کہ جوڈیشل آرڈر پہ مشکل ہے کہ آپ کو, میرا تو اس میں رائے یہی ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ کسی ٹائم ایک سیاسی سٹنٹ ہے. کسی ٹائم پہ یہ ہو سکتا ہے, کسی ٹائم پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو جس طرح کی وہ پریزیڈنشل ریفرنس ہوتے ہیں, یا کوئی اس چیز کا کوئی ایسی, جس طرح ایک نظیر جو ہے نا بھٹو ریفرنس میں پریزیڈنشل ریفرنس بھیج دیا تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے. پہلے تو اسناد صاحب پی ٹی آئی کی حکومت آتی نہیں. اچھا, اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی نا تو پھر یہ والے کام پی ٹی آئی اس حکومت میں نہیں کرے گی. اچھا, یہ بھی آپ کو بتا دیں. دیکھیں یہ کیونکہ پھر پی ٹی آئی نے جب بھی آنا نا سارے کمپرومائزز کر کے آنا ہے, بغیر یہ میاں صاحب کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے یہ جب آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں نا جج, جس طرح ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا, شیخ عظمت سعید, ان کو کرٹیسزم ہو رہا ہے اتنا زیادہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آتا بھی ہے نا تو کچھ ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی, لیکن ججز کو نا گائے بگائے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کوشچن کیا جاتا ہے. تو میں بھی پی ٹی آئی بھی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس تک ہی محدود رہے. جب ان میں اپنی بات کو مکمل کروں گا, مجھے یہ سیاسی سٹنٹ لگتا ہے دوسری نظر ثانی کی درخواست. اور دوسرا اس میں مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ
یا अफरीदी साहब को अंडर प्रेशर लाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं या अफरीदी साहब क्यों फिर क्लोज नहीं, सर यही काम करते हैं, मतलब जो दरखास्त काबिल समात ना हो, जिसका जवाज ना हो, कानून इजाजत ना दे रहा हो। ये अभी देखें ना, वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शिबली फराज साहब वहां पे कहते हैं कि हम तो दहशतगर्द हैं। अब वो इतना मोतबर फोरम है, वहां पर इस किस्म की बात करने की जरूरत है भला? नहीं, वो ये था कि हमारे वो बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ फिर याया फरीद साहब ने कहा, शिबली फराज साहब मुनासिब ऐसा ना करें। नहीं, वो इंसदाद दहशतगर्दी की केसेस हैं, में भी उन्होंने ये इस तरफ नहीं वो कहा उसी वजह से कि मेरे ऊपर केसेस बने हुए हैं, मैं नॉमिनेट हूं तो मैं दहशतगर्द हूं, लेकिन वो फोरम नहीं था बात करने का। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो कोई नहीं, हल्की फुल्की हंसी मजाक में थी, तो हल्की फुल्की तो हम भी आपस में कर लेते। लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि पीटीआई वैसे और केसेस बड़े हैं, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस है और इनके केस कई पेंडिंग पड़े हैं। वो कह चुके हैं 15 मिनट पूरे। अच्छा, साइफर का केस जो है वो भी है, क्या पता वो भी अभी देखते हैं कि लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि कौन से जो केसेस लगे हैं, क्योंकि साइफर वाला केस फिर आपने तार छेड़ दी है, मैं क्लोज करूंगा। ये साइफर वाला केस भी स्टंट ही था। अच्छा। इमरान खान साहब का काजी फैसला पे प्रेशर बढ़ाने का नहीं, लेकिन वो जो जिसपे सजा दयाल ने इनकार कर दिया था कि अच्छा, जिसमें सजा हुई है उसके खिलाफ अपील तो अभी पेंडिंग है। वो तो याया अफरीदी साहब की साइड पे कमेटी ने फैसला करना 199 नहीं 190 सॉरी, वो तो एपेलेट जुरिसडिक्शन में आ रहा है ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें नहीं है। हाँ, उसमें वो चीज नहीं है। अच्छा, चलिए। तो नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि ये जो आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ है ना, आज़ाद सोच, इसको आपने देखना भी है और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन, और वीडियो को भी आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।